ناظرین، کیا شمسی توانائی سے عوام کو ریلیف مل پائے گا؟ کیا حکمران شمسی توانائی کے منصوبوں میں نیک نیت ہیں؟ ناظرین، ہمارا پیارا پاکستان جب سے وجود میں آیا ہے نازک ادوار سے گزر رہا ہے اور مسلسل بحرانوں کی زد میں ہے۔ کبھی سیاسی بحران، کبھی معاشی بحران، کبھی معاشرتی اور کبھی دفاعی قومی سلامتی و بقا کا بحران، اور نہ جانے کون کون سے بحران جن سے اس ملک کو گزرنا پڑا ہے۔ مگر سلام ہے ہمارے ارباب اقتدار و اختیار کی دانش و بینش کو کہ کبھی قوم کو مایوس نہیں ہونے دیا کہ مایوسی بہرحال گناہ ہے جس میں مبتلا ہونے سے ہمارے خالق و مالک نے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ ہمارے ارباب اقتدار نے ہمیشہ قوم کو پیوستہ شجر سے امید بہار رکھ کا سبق ہی پڑھایا اور خوابوں اور سرابوں ہی کے ذریعے صحیح عوام کو ترقی و خوشحالی کی منزل سے جلد ہمکنار ہونے کی نوید سناتے رہے۔ کبھی خود ساختہ فیلڈ مارشل کے دور میں اشرا ترقیات منایا گیا، پھر پاکستان دو لخت ہو گیا تو جناب بھٹو نے نیا پاکستان وجود میں لانے کا دعویٰ کیا۔ جنرل ضیاء الحق کے 11 سالہ عرصہ اقتدار میں ملک نظام مصطفیٰ کی برکات سے مستفید ہوتا رہا، جس کے بعد ان کے سیاسی وارث میاں نواز شریف کی قیادت میں بھٹو کی بیٹی کو یہ طعنہ دیتے اور نعرہ مستانہ بلند کرتے میدان میں اترے کہ تم نے ڈھاکہ دیا، ہم نے کابل لیا، اب لینا ہے کشمیر، نعرہ تکبیر۔ میاں نواز شریف نے پاکستان کو ایشیا کا ٹائیگر بنانے کے دعوے کیے تو جناب عمران خان نے یہاں ریاست مدینہ کو وجود بخشنے کا نعرہ لگایا، مگر جب وہ اقتدار سے رخصت ہوئے تو قوم کو بتایا گیا کہ خزانہ خالی ہے، ملک شدید معاشی بحران سے دوچار اور دیوالیہ ہونے کے قریب تر ہے۔ چنانچہ میاں شہباز شریف کی قیادت میں سیاست نہیں ریاست بچانے کی انتھک جدوجہد کی گئی۔ آج کیفیت یہ ہے کہ ملک تو شاید دیوالیہ ہونے سے بچ گیا ہے، مگر غربت، مہنگائی، بے روزگاری کے عفریت نے ایک ایک گھر کا گھیراؤ کر رکھا ہے اور لوگ اپنے بچوں سمیت خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں، اور دیگر تمام ضروریات زندگی تو ایک طرف صرف حکومت کے مسلط کردہ بجلی کے بلوں اور ان پر درجن بھر سے زائد مختلف قسم کے ٹیکسوں کی ادائیگی کے لیے گھروں کا سامان بیچ رہے ہیں۔ مگر پریشانی یہ ہے کہ سامان بیچنے کا یہ سلسلہ کب تک چل سکے گا؟ جب سامان بک جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ حکومت نے اس صورتحال سے نجات کے لیے عوام کو شمسی توانائی کا راستہ دکھایا ہے۔ جناب وزیر اعظم نے بلوچستان کے تمام ٹیوب ویلوں کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے اور اس کے اخراجات حکومت پاکستان کی طرف سے برداشت کیے جانے کا اعلان کیا ہے، جبکہ وزیر اعظم کی حقیقی بھتیجی ملک کے سب سے بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے اپنے صوبے کے 200 یونٹ تک بجلی کے صارفین کو شمسی توانائی کے پلانٹ حکومت کے خرچ پر مفت فراہم کرنے کی خوشخبری سنائی ہے، جبکہ 500 یونٹ تک کے صارفین کو بینکوں سے قرض لے کے اوز پہ پلانٹ مہیا کیے جائیں گے۔ یہ قرض بعد ازاں آسان قسطوں میں واپس کرنا ہوگا، جبکہ اس کا سود بھی پنجاب حکومت ادا کرے گی۔ شمسی توانائی کے یہ منصوبے بے نہایت مفید اور عوام کو بجلی کے بھاری بلوں سے نجات دلانے کی شاندار اسکیم محسوس ہوتے ہیں، مگر راکم الحروف ایک انجانے خوف میں مبتلا ہے اور اس کا دل مضطرب الحال ہے، معلوم نہیں کیوں۔ تفصیل اس اجمال کی یوں ہے کہ نصف صدی سے زائد مدت گزری جب الراکم اسکول میں پڑھتا تھا تو اس کے نصاب کی کتب میں ایک مضمون ہوا کرتا تھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بلوچستان کے مقام سوئی سے نکلنے والی گیس کی صورت میں ایک عظیم نعمت سے نوازا ہے، اور گیس کے یہ ذخائر اس قدر بھاری مقدار میں ہیں کہ پورا پاکستان بھی اسے استعمال کرتا رہے تو 2 صدی تک کے لیے کافی ہوگی۔ چنانچہ اس گیس کی پورے ملک کو فراہمی کے لیے پائپوں کا جال شہر شہر اور گاؤں گاؤں پھیلایا جانے لگا اور پاکستان اس نعمت خداوندی سے استفادہ کرنے لگا۔ پھر کم و بیش 20 برس قبل بڑے زور و شور سے مہم چلائی گئی کہ پیٹرول اور ڈیزل وغیرہ سے ماحول میں آلودگی پھیلتی ہے، ان کی درآمد پر بھاری زر مبادلہ بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، جبکہ ان کے مقابلے میں گیس اندرون ملک ہی سے دستیاب ہے اور پیٹرولیم مصنوعات سے خاصی سستی بھی دستیاب ہے۔ اس لیے عوام الناس کا ماحول آلودگی سے بچانے اور قیمتی زر مبادلہ کی بچت کی خاطر اپنی گاڑیوں میں CNG اور گیس سلنڈر لگوائیں۔ اس مہم کو گرین پاکستان کا نام دیا گیا اور عوام نے اس کی زبردست پذیرائی کی۔ چھوٹی بڑی گاڑیوں کی غالب اکثریت کو پیٹرول کے ساتھ ساتھ گیس پر چلانے کے لیے CNG کٹ اور گیس سلنڈر سے آراستہ کر لیا گیا۔ ایک نیا کاروبار شروع ہوا، بہت سے لوگوں کے روزگار کا بندوبست بھی ہوا۔ گاڑی مالکان بھی پیٹرولیم کے مقابل سستی گیس سے ہونے والی بچت پر شاد و فرحاں دکھائی دینے لگے، مگر اڑنے بھی نہ پائے تھے کہ گرفتار ہوئے ہم۔ ابھی چند برس بھی نہ گزرے تھے کہ معلوم ہوا ملک میں گیس کی شدید قلت
پیدا ہو گئی ہے اور پھر لوگوں کو گاڑیوں میں گیس بھروانے کے لیے گھنٹوں لمبی قطاروں کی اذیت برداشت کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ کچھ وقت مزید گزرا تو معلوم ہوا کہ گیس تو گھروں میں کھانا پکانے کے لیے بھی دستیاب نہیں اور اس مقصد کے لیے بھی زرمبادلہ خرچ کر کے LNG بیرون ملک سے درآمد کی جا رہی ہے۔ ہم حیران تھے کہ جب 2 برس تک کے ذخائر کا سبق ہمیں پڑھایا جا رہا تھا اس وقت تک تو شاید ماہرین کو پاکستان کی گیس کی حقیقی ضروریات یا ملک میں موجود قدرتی گیس کے ذخائر سے متعلق درست اندازہ نہ ہو، مگر جب حکومت گرین پاکستان کی مہم چلا رہی تھی کیا اس وقت بھی ہمارے ماہرین حقیقی صورتحال سے لا علم تھے؟ جب گیس کی اس قدر شدید قلت تھی کہ آج چولہوں میں جلانے کے لیے بھی مطلوبہ مقدار میں گیس فراہم کرنا گیس کمپنیوں کے لیے ناممکن ہو رہا ہے اور بجلی ہی کی طرح گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی معمول بن چکی ہے، تو اپنے حکمرانوں اور منصوبہ سازوں کی نااہلی پر دل خون کے آنسو روتا ہے کہ جب گیس دستیاب نہیں تھی تو ان لوگوں نے قوم اربوں کا زرمبادلہ CNG کٹس، گیس سلنڈرز اور گیس فلنگ اسٹیشنز کی مشینری کی درآمد پر کیوں ضائع کرایا؟ آج ماحول کی آلودگی کے حوالے سے بھی کوئی حقیقی بہتری کہیں دکھائی نہیں دیتی، بلکہ الٹا لاہور اور کراچی جیسے شہر دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست ہیں۔ دوسری جانب بڑی بڑی شاہراہوں کے دونوں طرف CNG اسٹیشنوں کی عمارات اور مشینری کا ملبہ ہمارے منصوبہ سازوں کی بے تدبیری پر نوحہ کنا ہے کہ جب گیس کے ذخائر ختم ہو رہے تھے تو ان فلنگ اسٹیشنوں کے لائسنس کیوں اندھا دھند جاری کیے گئے اور ملک و قوم کا کھربوں روپے کا سرمایہ مٹی میں کیوں ملایا گیا؟ کیا ان کے بے تدبیر اور نااہل حکمرانوں اور منصوبہ سازوں کو بھی احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کیا جا سکے گا؟ شمسی توانائی کے نئے شروع کیے جانے والے منصوبوں سے متعلق بھی راکم الحروف کے دل دماغ اسی خوف میں مبتلا ہے کہ بظاہر تو یہ منصوبے عوامی فلاح و بہبود کا ذریعہ دکھائی دے رہے ہیں، مگر قومی خدشات اس امر کے موجود ہیں کہ ان کے پس پردہ بھی قومی خزانے کی لوٹ مار کا پروگرام ہے۔ اول تو سماجی ذرائع ابلاغ کے ذریعے یہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ وزیر اعظم کے ہونہار فرزند اور ساتھیوں نے والد محترم کی طرف سے سولر پینلز ڈیوٹی فری درآمد کرنے کی اجازت لے کر بہت بڑی تعداد میں یہ پینلز بیرون ملک سے درآمد کروا لیے ہیں، جو اب بھاری منافع پر عوام کے ساتھ ساتھ سرکار کو بھی فروخت کیے جا رہے ہیں۔ اس طرح عوام کو مفت یا قسطوں پر سولر پینل کی فراہم کی آڑ میں قومی خزانے کو بھاری نقصان اور حکمران شریف خاندان کو نقد مالی مفاد پہنچانے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ اگلے مرحلے میں جب یہ مفاد حاصل ہو چکے گا تو CNG کی طرح شمسی توانائی کی مفت یا سستی فراہمی کے راستے میں بھی حکومتی سطح پر رکاوٹیں کھڑی کرنا اور اس پر مختلف پابندیاں یا ٹیکسز وغیرہ عائد کیا جانا لازم ہے۔ وجہ اس کی ظاہر ہے کہ حکومت اس وقت بجلی مہنگے داموں فروخت کرنے کے علاوہ وہ ہر صارف سے مختلف ناموں سے 1 درجن سے زائد ٹیکس وصول کر رہی ہے، جب صارفین شمسی توانائی کے استعمال کے باعث مہنگی بجلی کے بھاری بلوں سے جان چھڑا لیں گے، تو ظاہر ہے کہ حکومت کے پاس بلوں پر وصول کیے جانے والے سراسر ناجائز درجن بھر سے زائد ٹیکسوں کی وصولی کا بھی جواز باقی نہیں رہے گا، جس کا نتیجہ حکومت کی آمدنی میں اربوں روپے ماہانہ کمی کی صورت میں سامنے آئے گا۔ کیا حکومت یہ خسارہ برداشت کر پائے گی یا اس کی وصولی کو ہر صورت یقینی بنانے کے لیے کوئی نیا چور راستہ تلاش کرے گی؟ پاکستان کے پاس اس وقت 45,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کے وسائل دستیاب ہیں، جبکہ ملک کی زیادہ سے زیادہ ضرورت 27,000 میگا واٹ بجلی ہے۔ حکومت نے IPPs سے جو معاہدے کر رکھے ہیں ان کے مطابق یہ منصوبے بجلی پیدا کریں یا نہ کریں، حکومت انہیں ان سے طے شدہ انتہائی مہنگے نرخوں کے مطابق ادائیگی کرنے کی پابند ہے۔ بجلی کے ان منصوبوں میں سے اگرچہ 90% شریف خاندان، زرداری خاندان، جہانگیر ترین منشا گروپ وغیرہ وغیرہ پاکستانی حکمرانوں اور سرمایہ داروں کی ملکیت ہیں، مگر چونکہ حکمرانوں کے اپنے مفادات ان سے وابستہ ہیں اس لیے وہ ان معاہدوں سے متعلق نظر ثانی اور انہیں حقیقت پسندانہ بنانے پر بھی تیار نہیں۔ انہی معاہدوں کے تحت بجلی حاصل کیے بغیر ان منصوبوں کی پیداواری لاگت کے مطابق امریکی ڈالروں میں ادائیگی کے لیے حکومت آئے روز بجلی کے نرخ بڑھا کر عوام کا خون نچوڑ رہی ہے، مگر جب ملک کے بجلی صارفین کی ایک بڑی تعداد شمسی توانائی پر منتقل ہو کر حکومتی بلوں کے چنگل سے نکل جائے گی تو حکومت یہ وصولیاں کیسے کرے گی؟ اور IPPs کی بجلی کی ضرورت نہ ہونے کے باوجود ان کی ادائیگیوں کا معاملہ کیسے حل کرے گی؟ خدشہ ہے کہ حکومت عوام کو آسانی سے اپنے چنگل سے نکلنے نہیں دے گی اور اسی لیے راکم الحروف اس خوف میں مبتلا ہے کہ حکومت قومی خزانے اور عوام سے شمسی توانائی پر کھربوں روپے کی سرمایہ کاری کروانے کے بعد کوئی نیا جال غریب عوام کو پھانسنے کے لیے ضرور بچھائے گی۔ اللہ خیر کرے۔